مثال کے طور پہ شیخ الکل فی الکل حافظ ابو البرکات صاحب، انہوں نے اپنی کتاب فتاوی برکاتیہ کے اندر، اور اسی طریقے سے حافظ ابو سعید شرف الدین دہلوی صاحب فتاوی ثنائیہ کے اندر، اور اسی طریقے سے ان کے تیسرے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب، ان تینوں نے کپڑے کے موضع پر مسح کرنے کے متعلق لکھی ہے بات، اور فرمایا ہے کہ کپڑے کے موضع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے فتاوی برکاتیہ کے بھی حوالے دیں گے اور فتاوی ثنائیہ کے بھی حوالے دیں گے۔ فتاوی ثنائیہ میں حافظ ابو سعید شرف الدین دہلوی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فتاوی ثنائیہ پہلی جلد صفحہ نمبر 441 441۔ تو یہ دیکھیں فتاوی ثنائیہ پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 441 اور 442 پر بھی بحث کی گئی ہے۔ یہ دیکھیں، شرفیہ یعنی حافظ ابو سعید شرف الدین دہلوی صاحب لکھتے ہیں، جرابوں پر مسح کرنے کا مسئلہ معرکۃ الآراء ہے۔ مولانا نے جو لکھا ہے یہ بعض ائمہ شافعی وغیرہ کا مسلک ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی یہی مسلک ہے، مگر یہ مسلک صحیح نہیں، یعنی کپڑے کے موضع پر مسح کرنا یہ جو مسلک ہے یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ اس کی دلیل صحیح نہیں۔ یہ جو صحیح پیش کرتے ہیں لوگ حدیث، وہ حدیث صحیح نہیں۔ استدلال جامع ترمذی سے کیا جاتا ہے، جس میں یہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا جوربین اور نعلین پر، تو یہ حدیث صحیح نہیں۔ لکھتے ہیں لیکن ضعفہ المحدث الکبیر عبد الرحمن بن مہدی، کہ اس حدیث کو جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے جوربین یعنی کپڑے کے موضع پر مسح کرنے کے بارے میں، اس کو عبد الرحمن بن مہدی بڑے محدث نے ضعیف کہا ہے۔ وہ ابو داود و شیخ البخاری علی بن مدینی، اور اسی طریقے سے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اور بخاری کے شیخ علی بن مدینی وغیرہ نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور ان لوگوں نے فرمایا الروایت عن المغیرہ المسح علی الخفین، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اصل روایت ہے وہ ہے مسح علی الخفین کی، یعنی اصل حدیث جو ہے وہ ہے چمڑے کے موضع پر مسح کرنے کے سلسلے میں، لل جوربین، نہ کہ ساکس پر مسح کرنے کے سلسلے میں، نہ کہ کپڑے کے موضع پر مسح کرنے کے سلسلے میں۔ وفی الباب عن ابی موسیٰ وغیرہ ولا یثبت شیء منها کما فی المطولات، تو خلاصہ یہ نکلا کہ کپڑے کے موضع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ خود یہ آخر میں لکھتے ہیں یہ مسئلہ یعنی کپڑے کے موضع پر مسح کرنے کا مسئلہ نہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے، نہ حدیث مرفوع صحیح سے ثابت ہے، نہ اجماع اور نہ صحیح قیاس سے ثابت ہے، یعنی شرعی دلائل چار ان میں سے کسی بھی مضبوط دلیل سے کپڑے کے موضع پر مسح کرنا ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ آگے پھر ایک سوال ہے، ما قولکم ادام اللہ تعالی فیوضکم فی المسح علی الجوربۃ الشائعہ فی الامصار المنسوجہ، اللہ آپ لوگوں کا سایہ تا دیر قائم رکھے، یہ بتائیں کہ کپڑے کے موزے جو آج ہمارے مارکیٹ میں چلتے ہیں اور ہمارے یہاں رائج ہے، کیا اس پر مسح کرنا جائز ہے؟ جو کپڑے کے ہوتے ہیں، اون کے ہوتے ہیں۔ فرمایا جواب المسح علی الجوربۃ لیس بجائز، کہ کپڑے کے موضع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، لأنه لم يقم على جوازه دلیل صحیح، کیونکہ اس کے جواز پر صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ وكل ما تمسك به المجوزون ففيه خدشة ظاہرہ، اور جائز قرار دینے والے لوگ جس سے دلیل پکڑتے ہیں اس میں ظاہری طور سے خدشہ ہے۔ آگے لکھا انہوں نے سید محمد نذیر حسین دہلوی، کیا مطلب اس کا؟ کہ امام ان کے جو عالم ہیں مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب، انہوں نے فتاوی نظیریہ کے اندر کتاب الطہارت میں تفصیلی کلام اس پر کیا ہے، اور کافی گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کپڑے کے موضع پر مسح کرنے کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ آج جو لوگ کپڑے کے موضوع پہ مسح کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارے فرقہ اہل حدیث کے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور ایڈوکیٹ اور برادر قسم کے لوگ ہیں۔ ابھی یہی فضیلت الشیخ کہلا رہے ہیں، لیکن ان کے علماء کیا کہتے ہیں آج کے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور برادر قسم کے لوگوں کے بارے میں؟ ایک مقام پر فتاوی ستاریہ میں ان کے عالم لکھتے ہیں،
واضح ہو کہ اسکولوں کے ماسٹر اور عدالتوں کے حکام اکثر انگریزی خواں اسلامی تعلیم قرآن و حدیث سے بالکل جاہل ہوتے ہیں اور مغربی تعلیم و تربیت کا ان کے دماغوں پر اثر ہوتا ہے، اس لیے وہ خلاف احکام شریعت بات محض اپنی خواہشات نفسانیہ کی بنا پر کرتے ہیں۔ اس لیے وہ خلاف شریعت بات محض اپنی خواہشات نفسانیہ کی بنا پر کرتے ہیں اور رائے و قیاس نفسانی سے کام لے کر عوام اور اپنے زیر اثر طلبہ سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کے احکام سے واقف ہیں اور نہ اسوہ حسنہ رسول اللہ سے متعارف ہیں۔ ان کے دلوں پر طاغوتی تأثرات ہیں، اس لیے یہ لوگ اہل احکام کتاب و سنت سے اور علماء اسلام سے اور متدین و متشرع لوگوں سے متنفر رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے حتی الوسع دور رہنے کی کوشش کریں۔ ان کے عالم نے فتاوی ستاریہ جلد 3 صفحہ نمبر 87 اور 88 پر لکھا ہے۔ کیا مطلب کہ یہ جو آج برادر قسم کے لوگ ہیں، برادر عمران اور اسی طریقے سے ایڈوکیٹ فیض اور برادر ابو زید ضمیر، انجینئر مرزا، ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ سب کے سب جو ہے آپ کو کہیں گے سوف پہ مسا کرنا جائز ہے، تو یاد رکھیں ان کے عالم نے لکھا ہے کہ ان کے دلوں پہ طاغوتی تأثرات ہیں۔ یہ لوگ خلاف احکام و شریعت بات محض جاہلانہ رسم و رواج کے طریقے پہ کرتے ہیں، اپنی خواہشات نفسانیہ کی بنا پر کرتے ہیں۔ قرآن و سنت اور اسوہ حسنہ رسول اللہ سے یہ متعارف نہیں ہے، سنت و شریعت کا انہیں علم نہیں ہے۔ اب ہمارے دوستوں کے سامنے آپشن ہے، یا تو ان لوگوں کے پیچھے چلیں یا پھر جو متدین و متشرع لوگ ہیں، شریعت کے پابند لوگ ہیں، علماء دین ہیں، ان کی باتوں پر عمل کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہر وقت کے ہر طرح کے فتنوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ دعا از من و از جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔